نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی بن ربیعہ قال شہدت علی بن ابی طالب اوتی بدابۃ لیرکبھا فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے پاس سواری کا جانور لایا گیا تو رکاب میں پاؤں رکھتے وقت فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ پھر جب اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے قابو میں اس کو دیا، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے اور ہم اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم سامعین، ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا لفظی ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اونٹوں، گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کو انسان کے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو انسان جو ان سے طاقت میں کم اور جسم میں چھوٹا ہے کیسے قابو میں لا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا قانون بنایا ہے کہ نہایت آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں۔ مومن اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کا ذہن فوراً آخرت کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ سب نعمتیں بخشی عطا کی ہیں، ان کا وہ مجھ سے حساب لے گا۔ غور کیجئے، جس کے سوچنے کا ڈھنگ یہ ہو وہ عمل کے میدان میں کتنا آگے ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، فاتح خیبر، علی حیدر کرار، داماد رسول اور علم کا شہر، علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہی سے کرتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا، جب گھوڑے کی پیٹھ پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا تو الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی الحمدللہ پڑھ کر سفر کی دعا پڑھی۔ تو محترم ناظرین، سوار ہوتے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے سواری کو تابع بنایا ہے۔ اب دیکھیں، گھوڑا دیکھ لیں، ایک گدھا دیکھ لیں، حمار دیکھ لیں، کھچر دیکھ لیں، اور اسی طرح کی بے شمار سواریاں جو آج کل ہمیں میسر ہیں، ہم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اب ایک کار کو دیکھ لیں، اس کی سپیڈ انسان کی سپیڈ سے کہیں زیادہ ہے، کئی 100 گنا زیادہ ہے۔ انسان اتنا نہیں تیز رفتار ہو سکتا جتنی گاڑی ہو سکتی ہے، اللہ نے اسے قابو میں دیا۔ جب مومن، بندہ مومن سواری کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، یا رب العالمین میری اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اس سواری کو دی ہے تو نے، میرا اتنا جسم بڑا نہیں جتنا اس سواری کا جسم بڑا ہے، سواری مجھ سے طاقت میں زیادہ، مجھ سے جسم میں زیادہ اور
اے اللہ تو نے اسے میرے تابع کر دیا ہے اور آسانی کے ساتھ۔ تو محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو سواری دیتا ہے، کسی قسم کی بھی سواری، تو جب آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے، جب آپ صحیح ہو کر سیٹ ہو کر ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنی سیٹ پر، تو پھر الحمدللہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سفر کی دعا پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں بھولتا۔ بندہ مومن سواری کے وقت، سفر کے وقت، جب وہ اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے، سواری کی حالت میں ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کو بھی نہیں بھولتا۔ اور بندہ مومن کی سوچ تو دیکھیے، بظاہر سفر وہ دنیا کا کر رہا ہے اور وہ آخرت کے سفر سے تشبیہ دیتا ہے، اے رب العالمین ہم بھی تیری طرف پلٹنے والے ہیں، ہم بھی تیری طرف آنے والے ہیں۔ اور دیکھو کتنا عقیدہ توحید ہے اس بندہ مومن کا جو سواری حاصل کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، سفر کی دعا کرتا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھ سے ان نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی، میں آنسریبل ہوں گا۔ اللہ نے جو مجھے نعمتیں نواز رکھی ہیں، ان نعمتوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اپنا نظریہ اس حساب کتاب پہ رکھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ میں نے تیری طرف آنا ہے اور میں نے حساب کتاب دینا ہے۔ جس وقت بندے کی سوچ اس حد تک آگے ہوتی ہے، اس کا عمل کتنا اچھا ہوگا، اس کی سوچ کتنی بہتر ہوگی، وہ کتنی اعلیٰ ازکیٰ عرفہ سوچ کے ساتھ سوچ رہا ہے، اے اللہ یہ تمام تر ذرائع جو وسائل دیے ہیں، آج کل کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اور ٹھنڈی یخ گاڑیاں ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ہیں، یہ تمام تر اس میں ہر چیز آپ کے پاس مہیا ہے۔ اس میں پانی رکھ سکتے ہو، اس میں کیمرہ ہوتا ہے، اس میں خبروں کے لیے آپ کے پاس ٹی وی ہوتا ہے، ہر قسم کا وہاں الیکٹرانکس کی ڈیوائسز لگی ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا سے ٹچ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ جس ملک میں جائیں، جس ملک میں چاہیں آپ بات چیت کریں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ سبحان اللہ، اس بندہ مومن کی سوچ پر کہ وہ اللہ کی تعریف کیے جا رہا ہے، سفر کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب وہ سکھی سانس لیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب پریشانی میں ہوتا ہے تو صبر کر کے صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اللہ جتنا کچھ دے دے، جتنے وسائل سے مالا مال کر دے، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اس نظریے کو اپنانا ہے، اس سوچ کو اپنانا کہ یہ تمام تر نعمتیں جو اللہ نے مجھے بخشی ہیں، عطا کی ہیں، ان کا حساب کتاب دوں گا، اور ان کا حساب کتاب سوچتے آپ کے اندر مثبت باتیں آئیں گی، اچھی سوچ آئے گی، دولت کی قدردانی ہوگی، اولاد آپ کے لیے سہارا ہے، اولاد کی تربیت آپ اچھی کریں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی آپ کو ملی ہے، اسی نے دی ہے، وہ چاہتا تو نہ دیتا۔ تمام تر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس پر سجدہ شکر ادا کیجئے، صبر و استقلال کے ساتھ قناعت پسند رہیے، غرور نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، اللہ کے عاجز بندے بن کے رہیے،
اسی کے پابند رہیے، اس کی شریعت کے پابند رہیے، اسی کی اطاعت کیجیے، اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔